اقرأ وربك الأكرم الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی خصوصیت، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کرنے کے بعد بے حد و بے شمار انگت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت پر، اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جن کو رب کائنات نے خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، ہادی عالم، رحمت العالمین، شفیع المذنبین بنا کر مبعوث فرمایا، ایسے نبی پر، ایسے رسول پر ہمارے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو، اور آپ پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم اور آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہمارے مولانا لئیم احمد صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور کل ہی ہمارے دلشاد بھائی نے سرائے دین میں درس تھا عشاء کے بعد. اس سے پہلے میں نے پوچھا کہ مولانا لئیم صاحب کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں بہت مصروف ہوں، ممبئی میں رہتا ہوں، مگر اتنی خوشی ہوئی کہ رات تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ رات میں ہی آ کر ملاقات کروں، مگر حضرت نے کہا کہ صبح آئیے. فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ نکلے اور آئے، مل کر بہت خوشی ہوئی. اور سامنے جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں یہ وہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہوتی تھی، بڑی خوشی ہو رہی ہے آج کہ اس رتن پور جیسے قصبے میں کتاب و سنت کے یہ لہلہات چراغ جو اپنی روشنیوں کو بڑھا رہے ہیں، اور یہاں سے آپ نام روشن کریں گے اپنے استاد کا اور محترم کی زوجہ محترمہ کا. اور اس رتن پور سے یہ جو شعائیں نکلیں گے کتاب و سنت کی، وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں. آپ یہاں پر جو درس دیا جائے اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو جا کر سمجھائیے. مجھے مولانا نے بتایا کہ ایک بچی ایسی ہے جو اپنے گھر پر جا کر گھر والوں کو کتاب و سنت کا پیغام دے رہی ہے. آپ وہ خواتین ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو سب سے پہلا دلاسا، ہمت اور حوصلہ آپ کی بیوی امت کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیا تھا. آپ وہ ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے تمہارے نام سے سورۃ النساء نازل فرما دی. تمہاری فضیلت تو وہ فضیلت ہے، تمہاری فضیلت وہ فضیلت ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی جو قربانی دی، جو شہادت دی، وہ عورت ہے، وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تو سمیہ جیسی بنو، خدیجہ جیسی بنو، عائشہ بنو، فاطمہ بنو، رقیہ بنو، مگر سب کچھ بننے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اپنے اس مدرسے کا نام روشن کرو، اور جہاں بھی جاؤ
روزانہ آج دین کی تبلیغ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ رتن پور میں بیٹھیے، ایک قرآن کی آیت، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو موبائل پر ٹائپ کیجئے اور اس کو سینڈ کر دیجئے، اپنے مدرسے کا، آپ کے مدرسے کا نام روشن ہوگا کہ یہ اس مدرسے کی طالبات ہے، کیسی تعلیم دے رہی ہے، اللہ اکبر، رب کے قرآن کو عام کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر رہی ہے۔ تو آپ جو ہیں اس مدرسے کی وہ لہلہاتے ہوئے چراغ ہے۔ آندھیے بہت آئیں گی، آندھی طوفان بہت آئیں گے، ان طوفانوں سے آپ کو لڑنا ہے، ان کے ساتھ نصیبہ سپاہی کے طرح اپنے پیروں کو مضبوط رکھ کر استقامت کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور حاصل کرنے کے بعد جہاں بھی آپ شادی ہو کر جائیں، جس گھر میں بھی جائیں، وہاں پر دو چیزیں ساتھ لے کر جانا، دو چیزیں ساتھ لے کر جائیں گی، وہ گھر جنت نما ہو جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لے کے جائیں گے، تو آپ کا شوہر، آپ کی ساس، آپ کے سسر، آپ کے سسرال والے سارے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ان صحابیات کو دیکھو کہ کیسی کیسی قربانیاں دی، وہ بھی ایک عورت تھی آپ کی طرح۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں جا رہے ہیں، افراد کی سخت ضرورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ وہ لے کر آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جہاد میں لے کے، چھوٹا سا بچہ یہ کیا کرے گا جہاد میں؟ صحابہ نے کہا اس کو تو اور سنبھالنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ماں نے کیا کہا، وہ بہن نے کیا کہا، رہتی دنیا تک وہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کو یاد کر لو، اس جیسی سیرت کو اپنا لو۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنبھالنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، اس بچے کو اس لیے بھیج رہی ہوں جب تیر اور نیزوں کی برسات ہو تو اس بچے کو ڈھال بنا دینا۔ کیسا جگر تھا وہ، کیسی ماں تھی، ایسی ماں بننا، استقامت والی، جان جائے، مال جائے، سب کچھ جائے، مگر ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کے درمیان میں آپ سینہ تان کے کھڑی ہو جانا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور میں اس عائشہ کلیہ کی طالبہ ہوں کہ میں میرے استاد نے اور میری جو استادی ہیں مجھے وہ تعلیم دی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اور اپنی صحابیات کو دی تھی۔ میں اسی نقش قدم پر کھڑی ہوں، باطل سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی، میں حق کے لیے لڑوں گی، میں حق کے لیے سب کچھ کروں گی، مگر باطل کو قبول نہیں کروں گی۔ ایسی بنو، نام روشن کرو۔ بہت سارے حالات آئیں گے، ان سارے حالات کو پیچھے ڈالتے چلے جانا اور اپنی تعلیم کا سفر کو جاری رکھنا۔ اپنے مدرسے کا نام روشن کرو، اپنے استاذی کا نام روشن کرو، اور یہ مدرسہ آج چھوٹی سی جگہ میں ہے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ایک بہت بڑا ادارہ بنے گا۔ کوئی بھی چیز چھوٹی ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے۔ آج چھوٹے سارے تھے، آج الحمدللہ بڑے ہیں۔ چھوٹے سارے تھے تو ماں آپ کو انگلی پکڑ کر چلاتی تھی،
تو آج آپ بڑے ہیں، اس لیے اس ادارے کے لیے آپ خصوصی طور سے نماز تہجد میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ادارے کو ایسا چمکائے، ایسا لہلہائے کہ ضلع مراد آباد میں نہیں، اتر پردیش میں نہیں، سارے ہندوستان میں نہیں، بلکہ آپ جو ایسا کام کریں گے کہ ساری دنیا کے اندر آپ کے مدرسے کی بچیاں اول آنی چاہیے۔ ایسی کوشش کیجیے، ایسا نام روشن کیجیے ساری دنیا کے اندر کہ یہ ہے کتاب و سنت کی سپاہیاں، یہ ہے کتاب و سنت کے علم بردار، یہ ہے کتاب و سنت کی داعیہ، اور جہاں بھی جائیں وہاں پر کتاب و سنت کا پیغام عام کر دی جائے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے اور ہم نے قربانی کی، اس قربانی میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، عورت کا بہت بڑا ہاتھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جا رہے تو ان کی بیوی نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بان جنگل میں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، درند ہیں چرند ہیں سب کچھ ہے، مگر اس ماں نے، اس توحید والی عورت نے، اس نبی کی بیوی نے اللہ پر توکل کیا تھا۔ ایسا توکل کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب بچہ رونے لگا تو دوڑ دوڑ کر جا رہی ہے پانی کے لیے، ماں کی ممتا پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حضرت سارہ کی اس دوڑ کو قرآن میں ذکر کر دیا، تو آپ بھی اس سارہ جیسی بنو، اس حضرت عائشہ جیسی بنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور ازواج مطہرات ہیں ان کی طرح صفات اپنے اندر لے کر آ جاؤ، تو پھر دیکھو اللہ کی مدد اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور ساری دنیا کے لوگ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ ساری دنیا کے لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تعلیم کی بہت اہمیت ہے، تعلیم ایک روشنی ہے۔ جیسے ابھی اندھیرا ہو رہا ہے رات میں، اور پورے آپ کے اس ایریے کی لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو روشنی کرنی پڑتی ہے، تو پھر انسان چلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن اور سنت کی روشنی ہے جو آپ کو حق اور باطل میں تمیز کرے گی، یہ بتائے گی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے۔ اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اس ادارے کی مدد فرمائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت کو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، ان کی اہلیہ کو بھی صحت دے، تندرستی دے، نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور جو دشمن ہے اللہ، جو اللہ تیری کتاب و سنت کی دشمن ہے، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دینا، اور ورنہ تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دینا۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ حال بچیاں چٹائی پر بیٹھی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اس کو کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ اس ادارے کو کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے حضرت کو دن دگنی چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ کتاب و سنت کے ان لہلہاتی یہ بچیاں جو ہیں، اے اللہ ان کو تو صحیح سے فرمان چڑھا دے، اے اللہ ان کے مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ان کو تقوی والا بنا دے، اے اللہ تیری کتاب و سنت کی دعوت دینے والا بنا دے، اے اللہ اے رب العالمین ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو ہمارا خاتمہ فرمانا ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔